نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آتی ہے، ساتھ اس کی بیٹی ہے، سونے کے 2 موٹے کنگن اس نے اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتؤتینی زکات ھذا، اللہ کی بندی کیا ان کی زکات دیتی ہو؟ کہنے لگی نہیں، زکات تو نہیں دیتی۔ آپ فرماتے ہیں ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامہ سوارین من نار، کیا مجھے بتاؤ کہ یہ 2 کنگن جو تم نے سونے کے پہنے ہوئے ہیں، جس کی زکات نہیں دیتی، پسند کرتی ہو اللہ جہنم کی آگ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ڈال دے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول یہ تو برداشت نہیں کر سکتی، فوری طور پر اتارے اور رسول اللہ کے سامنے رکھ دیے، کہا ہما للہ عز وجل ورسولہ، اللہ کے رسول زکات تو دور کی بات ہے، آپ کا فرمان سن لیا ہے، یہ دونوں کنگن اب ہمارے نہیں رہے، زکات کیا دینی ہے، اب یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے ہو گئے۔ آج مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے جو زکات دینے والی؟ شاید وہ 5-10% ہو۔ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ایک طرف یہاں چوک سے شروع ہو جائیں، کر لیں سروے، ہر دکاندار کی زکات بنتی ہے جس میں بھی کوئی مال پڑا ہوا ہے، اور پوچھ لے کہ کتنے لوگ زکات دیتے ہیں، شاید 5-10% بھی بمشکل ہوں۔ باقی سارے کون ہیں؟ مسلمان نہیں۔ زکات اسلام کا رکن نہیں ہے، کوئی زکات کی پرواہ ہی نہیں۔ کوئی کہتا ہے چلو مانگنے والوں کو 2, 4, 5, 10 روپیہ دے دیتے ہیں، بس زکات ہی زکات ہے، اس کے باوجود بھی مسلمان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکات، اللہ کی قسم جو نماز پڑھتے ہیں زکات دینے سے انکار کرتے ہیں، ابو بکر ان کے خلاف جہاد کرے گا۔ جہاد کافر سے ہوتا ہے، مسلمان سے نہیں ہوتا۔ کیا آج پھر بھی مسلمان ہیں؟ دیتے ہیں اپنے مال کی زکات، اپنا کارخانہ، اپنی فیکٹری، اپنی دکان، اپنا کاروبار، سال کے بعد حساب کر کے اس کی زکات دینی ضروری ہے۔